بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حامیم السبعہ، جو 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں تھیں جن کو حوامیم السبعہ کہا جاتا ہے، اور وہ سورۃ المؤمن سے شروع ہو کر سورۃ الاحقاف پر ختم ہوتی ہیں۔ تسلسل سے یہ 7 صورتیں ہیں۔ آج ان صورتوں میں سے آخری صورت 26ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الاحقاف، یہ بھی حامیم سے شروع ہونے والی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے عقلی نقلی دلائل ذکر فرمائے۔ بڑے اہم دلائل ہیں۔ یہ قرآن مقدس کا ایک انداز ہے کہ اپنے جھٹلانے والوں کو، نہ ماننے والوں کو کئی طریقوں سے متنبہ کرتا ہے، اور کئی تنبیہات ان کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، اس طرح سے کہ روزمرہ کی غور کر کے اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی قدرت کے دلائل کو سمجھو۔ چنانچہ ایک دلیل یہ دی گئی، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی، بھلا یہ تو بتاؤ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو اور جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کوئی آسمانوں میں کچھ بنایا ہے یا زمینوں میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی درخت بنایا ہو، کوئی انسان پیدا کیا ہو، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستارہ، کوئی شے جب انہوں نے نہیں بنائی تو پھر کیوں ان کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کوئی ایک دلیل تو لاؤ اس بات پر۔ یہ قرآن چیلنج دیتا ہے کہ ایک دلیل تو لاؤ کہ تمہارے لیے شرک کا جواز ہو جائے اور ہم مان لیں کہ ہاں اس وجہ سے تم شرک کر رہے ہو۔ کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ فرما دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہی دعوت، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی باتیں لوگوں کو سنائی ہیں، میں کوئی نیا نہیں آیا ہوں۔ معنی یہ کہ مجھ سے پہلے بھی رسالت کا سلسلہ قائم رہا، باقی تم مجھ سے یہ مطالبات کرتے ہو اور وہ مطالبات میرے بس اور میری دسترس میں نہیں ہیں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس دنیا میں اور کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس کی موت کب آئے گی، کس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، کس پر مصیبتیں آئیں گی، کس پر بیماریاں آئیں گی، یہ سارے حالات مجھے بھی نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، اور تمہارے بارے میں کیا ہوگا، کیا میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی اپنے مکذبین، جھٹلانے والوں اور نہ ماننے والوں کو گزشتہ کتابوں سے دلیل دی کہ دیکھو تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو اور اس کو تم اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی، تو رات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع آ چکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ جو یہود کے علماء ہیں، چوٹی کے علماء تھے، وہ علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور وہ تورات کو اور دیگر کتابوں کو اچھی طرح سے سمجھتے جانتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو تمہیں یہ کافی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، ایک بہترین دعا بتائی کہ ہر شخص کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا؟
رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں، اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، دوسری بات، اے اللہ مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایک ایسا نیک عمل کروں جس عمل سے اللہ تو خوش ہو جائے۔ نمبر 3، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا، ان کو بھی اچھا بنا۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تو تیری ہی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور اے اللہ میں فرما بردار ہوں آپ کا۔ فرمایا جو آدمی اس طرح سے دعائیں کیا کرتا ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے ہم تجاوز کریں گے اور جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ایک وہ منظر بھی ذکر فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نافرمان اور باغی اور کافر جن کو دنیا میں اللہ نے ہر قسم کی لذت اور نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور ان کے سامنے یہ حال آئے گا، جہنم کی آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ استغاثہ ظاہر کریں گے، فریاد کریں گے، تو جواب آئے گا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو کچھ تم نے اچھائیاں کی تھیں ان اچھائیوں کا سارا بدلہ تم دنیا میں پا چکے ہو، واستمتعتم بہا، اور تم فائدہ اٹھا چکے ہو۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے اور خوفناک آیت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے جب کوئی نعمت آتی تو اس آیت کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ ٹھنڈا مشروب آیا، بہترین لذیذ پانی آیا تو پیا، لیکن رونے لگے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ جس میں قیامت کے دن کہا جائے گا نافرمانوں اور کافروں کو کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کئی غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ ہم نے شرکت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہمیں اس مشروب کی صورت میں دیا ہوا ہو۔ کتنی نعمتیں کھاتے ہیں افطار میں، کیا کچھ سحر میں کھاتے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نعمتوں کو، دنیا کی چیزوں کا مل جانا، کھانے پینے کی فراوانی کا ہو جانا، اس کو ہم کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں؟ صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ کا مزاج تھا، خوف آتا تھا کہ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری دنیا تو نے ہمارے لیے یہاں ہی کر دی، سب کچھ جو ہم نے نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمائی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے اور نیکیوں کا بدلہ تو نے ہمیں یہاں ہی دے دیا۔ تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اے اللہ ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ یوں اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اور اس کے بعد چونکہ بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن اپنے نہ ماننے والوں کو کئی طرح سے دلائل دیتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جنات کا قصہ بھی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، شکستہ دل ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ علیہ السلام غمگین اور غمزدہ تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ جنات کی جماعت کا یہاں تذکرہ ہے۔ کہا دیکھو نا انہوں نے کس طرح سے اللہ کا کلام سنا اور سنتے ہی کہنے لگے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب رسول اللہ کا کلام مکمل سن چکے تو اپنی قوم کے پاس گئے، کیسے؟ منذرین، منذر، ڈرانے والے بن کر گئے۔ پھر چند لمحوں میں ایمان اس سطح تک پہنچ آیا
کہ خود بھی نیکی کا پر قائم ہوئے اور دوسروں کی بھی فکر میں لگ گئے، اور جا کے قوم سے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم ایسا ہم نے کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، مصدقا لما بین یدیہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کر رہا، یہدی الی الحق، وہ حق کی رہنمائی دے رہا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، ان کی بات پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ ان پر، اور نتیجہ یہ نکلے گا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی آواز پر جس نے لبیک نہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی، تو سن لیجئے فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ آسمان میں نہ زمین میں، کہیں اللہ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ہی خوبصورت دلیل ہے، کیا یہ نہیں جانتے جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں اور زمینوں کو بناتے ہوئے نہیں تھکا، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ بلا بلا، کیوں نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، مدنی سورت ہے، بڑی عجیب سورت ہے سورہ محمد۔ اس میں تقابل ہے، دو جماعتوں کا تقابل، دنیا کا آخرت کا، اعمال کا کردار کا، عقائد کا نظریات کا تقابل ہے، دنیا اور آخرت اور دونوں جہانوں کا تقابل۔ الذین کفروا، ایک وہ طبقہ ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت پر اتر آیا، اور اس کا نزول اس وقت کا، یہ مدنی صورت ہے، یاد رکھیے گا یہ مدنی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما چکے مدینہ طیبہ کے اندر، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کا زمانہ گزر چکا، جنگ بدر کے والا حالات ہو چکے، اور اب جنگ بدر کے بعد ان تمام معاملات کے بعد مکہ والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے ہی دشمن چلے آ رہے تھے، مشرکین مکہ، اب پورا جزیرہ عرب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، ایمان بھی بہت لائے لیکن مخالفت جزیرہ عرب کے اندر آپ اسلام کی مخالفت بڑھ گئی، اور جب مخالفت بڑھتی چلی گئی اب دو ہی صورتیں ہیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے، دو ہی صورتیں ہیں، کوئی تیسری کوئی صورت نہیں ہے، یا تو اس کفر کی طاقت کے ساتھ لڑ جائیں، مر جائیں، اپنے آپ کو بھی بس جان ختم ہو جائے، اور اس طرح سے مرنے مارنے پر آ جائیں کہ جان چلی جائے، یا ان کا خاتمہ ہو یا تمہارا خاتمہ ہو، یہ صورتحال تھی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ واپس اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ، سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ جنگ احزاب ہو چکی تھی، اور احزاب میں تو پورا عرب امنڈ کر آ گیا تھا مدینہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ دو صورتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حوصلے دیے، تسلیاں دی کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کافروں کے قید اور مکر سب کے سب خاک میں مل جائیں گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن شرط یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد تو کرو، اللہ کی مدد، اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے، ان تنصروا دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد تو تم کرو، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے تم کھڑے تو ہو جاؤ، اور تم ہمت تو کرو ذرا۔ جس طرح سے کوئی باپ، شفیق باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم کھڑے تو ہو جاؤ، باقی کام میرا ہے۔ اللہ پاک اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تسلیاں دے رہا ہے کہ تم ہمت تو کھڑے ہو جاؤ، تلوار ہاتھ میں لو اور ان کی طرف بڑھو، باقی غالب کرنا میرا کام ہے، غلبہ تمہیں عطا کرنا میرا کام ہے، فتح دینا میرا کام ہے، تم ہمت کرو بس۔ ہمت بڑھائی گئی صحابہ کی، اہل ایمان کی ہمت بڑھائی گئی، اللہ اکبر۔ تو تقابل اس طرح سے ہے، پھر اہل ایمان کے اعمال دنیا میں
اور کافروں کے اعمال دنیا میں ضائع اور اکارت کر دیے جائیں گے، اور اہل ایمان کے اعمال کا انہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر جنت میں اہل ایمان کے لیے اللہ نے کیا رکھا، اور جہنم میں اہل کفر کے لیے اللہ نے کیا کیا سزائیں رکھی، وہ بھی تقابل۔ اور پھر منافق کچھ ان کے احوال بھی آئے ہیں جو اب تک دیکھ رہے تھے کہ جس طرف ہواؤں کا رخ ہو اسی طرف ہو جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ، جس طرف رخ پھرتا اسی طرف ہو جاتے۔ ان کو بھی سخت تنبیہات کی، سخت ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کہ جب تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک تو آپ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب بات آئی تلوار اٹھانے کی تو اب تمہیں ڈر لگنے لگا، اب تمہیں موت سے ڈر لگنے لگا۔ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، اب آپ کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ بے ہوش آدمی ہوتا ہے اور اس کو جناب اس کے اوپر جادو اور سحر یا کسی اور چیز کا اثر ہوتا ہے، فأولى لهم، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے منافقوں کے احوال بھی بیان فرمائے اور سمجھایا اور بتایا کہ یہ سارے معرکے اس لیے اللہ قائم کراتا ہے تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان میں امتیاز تو رہے، تاکہ منافقوں اور مخلصوں کے درمیان میں امتیاز اور فرق تو رہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت عظیم ترین نوید اور خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا آپ کو فتح مبین ملے گی۔ اور اس کا پس منظر کاش ہم جان لیں، بڑا عجیب پس منظر ہے۔ جنگ بدر بھی ہو چکی، جنگ احد بھی ہو چکی، غزوہ احزاب بھی ہو چکا جس میں پورا کفر اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے خلاف امنڈ کر آیا۔ سن 6 ہجری میں مدینہ کے 6 سال، 6 ہجری میں 5 میں غزوہ احزاب کا معرکہ ہوا، تو 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، رسول کا خواب وہ وہی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی اطلاع کی اور بلکہ عام منادی کرا دی کہ ہمارا ارادہ ہے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا، تو جو جانا چاہتا ہے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی، مخلصین جان نثاران کی جماعت 1400 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کا روانہ ہونا تھا کہ پورے عرب میں کھلبلی مچ گئی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے دشمنوں کے گھر میں جا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ احزاب میں کیا ہوا تھا، پورا عرب ان کی مخالفت میں آیا ہوا تھا اور مشرکین بھی آئے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کا مکہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو 100% موت کے سامنے پیش کرنا ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ منافق کہنے لگے، مدینہ میں جو منافق تھے، ممکن ہی نہیں ہے یہ زندہ بچ کے آ سکے، آ ہی نہیں سکیں گے زندہ بچ کے، کیسے آئیں گے؟ کہ مشرکین عرب تو وہ تو دانت پیس رہے ہیں، ان کو تو موقع تلاش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر مشرکین عرب کو، مکہ والوں کو، قریش کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا یہ عزم اور ارادہ ہے، اور وہ الگ پریشان ہو گئے۔ اب 2 باتیں ہیں، اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو پورے عرب میں ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ زائرین حرم کو روکا جا رہا ہے۔ اچھا، زائرین حرم کو روکنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ زائر کو، ایک آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اور اس کو روکنا پورے عرب کے قانون کے خلاف تھا، اسے نہیں روکا جائے گا۔ اور اگر نہ روکیں اور یہ عمرہ کر کے چلے گئے، طواف کر کے چلے گئے، تو بدنامی ہماری ہوگی کہ قریش اتنے مغلوب ہو گئے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد 1400 افراد یہاں سے آ کر زندہ بچ کے واپس چلے گئے۔ تو اس مخمصے میں مبتلا ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ مشرکین، سمجھدار لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اچھا نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، جانے دو، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو روکا تو ہماری بدنامی ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ بیت اللہ کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، تو اس لیے ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن قرآن کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، ان کو جاہلیت کی عصبیت نے، تکبر نے پکڑا اور ان کا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ سردار چند تھے، اڑ گئے، ان کا نہیں آنے دیں گے۔
اچھا، کچھ ایسا بھی انہوں نے کیا کہ کچھ جہاں سے صحابہ اکرام کا یہ جماعت جہاں سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے، تو کچھ مشرکین نے ایک دستہ پہلے سے بھیج دیا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو لڑائی کی کوئی، تاکہ لڑائی کی نوبت آ جائے اور ہم یہ کہیں کہ یہ جناب آئے تو لڑنے کے لیے تھے، اور بہانہ انہوں نے کیا عمرے کا، بیت اللہ کی زیارت کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، آپ علیہ السلام کی فہم اور فراست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم، اور عام مومن کے بارے میں فرمایا المومن ینظر بنور اللہ، مومن تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فراست ہوگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ کے اس بات کو کہ یہ شریر اس لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی صاف سی بات ہے، اس وقت ہر ممکن ہر مطالبہ میں مان لوں گا جس میں بیت اللہ کی توہین اور تذلیل نہ ہو، وہ ہر مطالبہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بڑی بات کہتی۔ اور پھر یہ بات ہے بھائی ہم اس ارادے سے آئے ہیں، اونٹ ساتھ ہیں، اونٹ ہدی کے جانور تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ عمرے کے زائر ہیں، یہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسلحہ پاس نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، صرف ایک تلوار، وہاں کا قانون تھا کہ زائر حرم ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، ایک نیزہ رکھ سکتا ہے، اتنا کچھ سب کے پاس تھا، اس لیے کہ یہ قانون تھا، وہاں ہر کوئی اتنا کوئی ساتھ لے کے چلتا تھا۔ لیکن نخوت اور غرور اور تکبر نے مشرکین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اور جب روکا تو اس پر آپ علیہ السلام کی جب واپسی ہوئی، میں اختصار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا، 10 سال جنگ بندی کا اعلان ہو گیا کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان میں جنگ بندی ہے۔ اور یہ شرائط طے ہوئی ہیں کہ ایک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے گا آپ واپس کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیں گے، لیکن کوئی اگر مدینہ سے ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا نہیں کروں گے۔ یہ شرط بظاہر بڑی سخت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر، آپ کا فہم، آپ کی بصیرت وہ انتہا کو تھی۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو، جو آدمی مدینہ میں ہمارے پاس آ گیا اسے واپس کرنے کی بات ہے تو واپس ہو جائے، اگر وہ ایمان پر مخلص ہوا تو مصائب برداشت کرے، تھوڑے سے مکے میں اللہ صورت پیدا کرے گا اس کے نکلنے کی۔ اور جو مدینہ سے واپس، مدینہ ہمارے پاس ہے اور جناب وہ اگر چلا گیا تو اس کو جانے دو، اس لیے کہ ہجرت اس وقت مدینہ کے اندر رہنا مسلمانوں کے لیے لازم اور فرض ہے، تو یہ یہاں سے جائے گا تو مطلب ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، جانے دو۔ خیر، یہ ساری شرائط تقریباً 7-8 شرائط تھیں۔ ان شرائط کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیبیہ کے مقام سے بالکل بیت اللہ قریب ہے، لیکن سخت امتحان تھا مسلمانوں کا بھی کہ اس وقت واپس ہونا اور احرام کھولنا اور اپنے جانوروں کو ذبح کرنا، یہ بہت بڑا امتحان تھا اس وقت۔ آپ ایک ارادہ کر کے تو جاؤ کسی جگہ پر اور پھر تمہیں کوئی روک دے نہیں، واپس جانا ہے۔ صحابہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ علیہ السلام کا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، جو آپ کا فیصلہ ہمیں وہ قبول ہے۔ تو دین اتباع کا نام ہے بھائی، خواہشات کا نام نہیں ہے۔ ہماری خواہش اور چاہت یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، لیکن اس وقت حکم آ گیا کہ نہیں، تمہیں واپس جانا ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے کہا فتح مبین اللہ نے آپ کو دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے۔ یہ بظاہر جو ہے نا یہ آپ کی شرائط کمزور ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، اس لیے کہ اس فتح کا نتیجہ یہ ہوا، ادھر سے جنگ بندی ہو گئی مشرکین عرب کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر خطوط لکھے اور باہر سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اس لیے اس کو فتح مبین کہا۔ تو یہاں صحابہ کی تعداد تھی 1400، اور ٹھیک 2.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ پھر فتح مکہ کی جب بات ہوئی، چونکہ وہ صلح انہوں نے توڑ دی، مشرکین نے جب صلح توڑ دی تو آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا مکہ پر حملے کا۔ جب مکہ فتح کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب 2.5 سال کے بعد 10,000 صحابہ کا لشکر تھا،
تو یہ اس کو اللہ نے فتح مبین کہا کہ اتنی ترقی تیزی کے ساتھ ہوئی اسلام کی، اور جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ ہے سورہ فتح کے اندر فتح مبین۔ بہرحال بڑی اور تفصیل ہے، اور اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، وقت کی گنجائش تو ہے نہیں، اور بڑے اہم مضامین ہیں سورہ حجرات کے اندر۔ تو سورہ حجرات آپ یہ سمجھیے کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ آداب زندگی بیان کر رہی ہے۔ آداب زندگی پہلی 5 آیات میں اللہ اور اس کے رسول کے آداب ہیں، سبحان اللہ، حقوق ہیں۔ پہلا حق، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے پیش قدمی مت کرنا۔ کیا مطلب؟ ایک اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، ایک حکم آ گیا، رسول اللہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے کوئی بھی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے، لیکن وہ رواج اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہے، تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ رواج تمہیں اپنی چاہت کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا۔ بالادستی اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہی کو ہونی چاہیے، یہ پہلا ادب سکھایا۔ پھر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ آداب سکھائے، اور پھر اسی طرح سے یہ سمجھایا کہ دیکھو اڑتی اڑاتی خبروں پر کان مت دھرا کرو، اس سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، فتنے اور فساد کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے اڑتی اڑاتی خبروں پر کان مت دھرا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پھر یہ اصول سمجھایا اور ادب بتایا کہ دیکھو 2 مسلمان اگر آپس میں لڑ جائیں، 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، تو ان 2 گروہوں کے درمیان میں صلح کرایا کرو۔ صلح کرانا یہ حکم آیا ہے، یہ فرض اور واجب کا درجہ ہے کہ آپ صلح کراؤ۔ بلا وجہ 2 آدمی لڑے ہوئے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، اور آپ کی دونوں بات سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ لڑیں وہ مریں، تو آپ نے اللہ کے اس حکم کو ٹھکرایا۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرایا کرو۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوۃ، اس لیے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں کو اس طرح سے روٹنے نہ دیا کرو۔ وہ روٹنا 2 افراد نہیں ہیں، وہ قبائل کی طرف چلا جائے گا، 2 خاندان آپس میں روٹ جائیں گے۔ اور جب تمہیں صلح کرانی ہو تو عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا۔ کسی ایک کی محبت کی وجہ سے تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ، دوسرے کی نفرت کی وجہ سے اس کی حق بات کو ٹھکرا دو، ایسا نہیں کرنا۔ پھر وہ اسباب گنوائے کہ عام طور پر معاشرے میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، وہ 6 اسباب بتائے، ان 6 اسباب سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اپنے گھر کو، یہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو ان برائیوں سے پاک کرو۔ نمبر 1، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا سخریہ نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مرد کا، نہ عورت عورت کا، اور عورت مرد کا مذاق اڑائے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، یہ تو تصور ہی نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ اس لیے کہا کہ کوئی قوم مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، الگ الگ دونوں کو ذکر کرنا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا اختلاط تو اسلام میں تصور بھی نہیں ہے اس کا۔ اللہ اکبر، اس طرح سے ایک دوسرے پر طنز کرنا، بھپتیاں کسنا، اور ایک دوسرے کی جناب اس کے دل کو زخمی کرنا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ دوسرا، ولا تلمزوا انفسکم، خبردار ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، لمز مت کیا کرو، عیب مت ٹٹولا کرو، طنز نہ کیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے مت یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے کسی مسلمان کو برے نام سے یاد کرنا۔ کیا کہا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھی اس قسم کی گناہ، اس قسم کی گھٹیا حرکتیں، کہ کسی کا جو نام ماں باپ نے اچھا رکھا ہے وہ بگاڑ رہے ہو آپ۔ ایک آدمی قد کا چھوٹا ہے اس کو کوتا ٹھگنا کہو، ایک لمبا ہے اس کو لمبو کہو، ایک کالا ہے اس کو کالا کہو، یہ کیا ہے؟ یہ استہزاء ہے۔ یہ القاب کو، یہ نام، برے نام سے پکارنا ہے، یہ 100% اگلے کے دل میں نفرت کا بیج چلا جاتا ہے۔ جو آدمی برے نام سے پکارتا ہے، سمجھ لو کہ اس نے سامنے والے کے دل میں
نفرت کا بیج بو دیا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا ان جرائم سے وہ ظالم سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 4 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بدگمان نہ ہوا کرو ایک دوسروں سے، بدگمانی سے بچا کرو۔ ایک مسلمان مسجد میں داخل ہوا ہے، اچھا گمان کرو، نماز پڑھنے آیا ہوا، جب تک کسی کی برائی سامنے نظر نہ آئے اس وقت تک اقدام مت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کسی نے کہا شراب پی کے آیا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ نہیں دیکھا تو نہیں۔ پھر کہا قطرے ٹپک رہے ہیں۔ کہا کیا پتہ کسی نے اڈھیل دی ہو یوں۔ تو تمہارے پاس جب گواہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو کیوں الزام تھوپتے ہو کسی پر؟ کیوں الزام تھوپتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو، اچھا گمان کیا کرو۔ سخت اس کی تاکید ہے، اب بے شمار احادیث میں آئی ہے یہ بات کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ انسان جب بدگمان ہوتا ہے تو کوئی چیز نکالتا ہے اس کے اندر، کوئی ٹوہ، پھر ٹو میں پڑتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے بدگمانی کے بعد؟ ٹو میں پڑتا ہے کہ ہاں جو میں نے گمان کیا ہے اس کے متعلق برا، یہ عیب دیکھوں، تلاش تو کروں۔ اور ٹوہ میں پڑنے والے کی مثال ایسی لکھی ہے جیسا کہ غلاظت گندگی اور نجاست کو کرید رہا ہے، نجاست کو کرید رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے ٹوہ میں پڑنے کی؟ اس لیے 5واں حکم دیا ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑنا، کسی کی ٹوہ، کسی کو عیوب مت دیکھو، مت تلاش کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کو عیوب نکالتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ گھر بیٹھے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور 6واں حکم ولا یغتب بعضکم بعضا، جب ٹوہ میں پڑتا ہے اور کچھ اس نے گندگی وہاں سے نکالی ہے، اٹھائی ہے، ظاہر ہے اگلے کی برائی نکالے گا تو برائی تو گندگی ہے، تو اب اس گندگی کو دوسرے کے سامنے لے کے جاتا ہے، اسی کا نام ہے غیبت۔ کہا غیبت مت کرو، اپنے بھائی کی غیبت مت کرو۔ اور اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے، مسلمان کی غیبت کرنا جیسے حقیقی بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کتنا بدترین جرم، جس کو زنا سے بھی بدترین جرم کہا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم۔ اور یہ جو 6 جرائم گنوائے کہ یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جن سے معاشرے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک اصول سمجھایا کہ دیکھو ان 6 برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ دوسرے کا انسان طنز کرتا ہے اس کو حقیر جانتے ہوئے، اس کی غیبت کرتا ہے اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے، اس پر طنز کرتا ہے اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے، تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے، باقی تمہارے قبائل اور خاندان اس لیے ہیں کہ تاکہ تعارف رہے، یہ خاندان برتری کی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے یہاں عزت مند وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کا خوف موجود ہو، جو متقی ہو۔ تو اس لیے اگر نیک عمل ہو جائے تو نیک عمل اللہ کا فضل سمجھا کرو، احسان مت جتلایا کرو کہ آپ نے یہ نیک عمل کیا اور اللہ پر یا اللہ کے رسول پر احسان۔ یہ آخر میں یہی مضمون ہے سورہ حجرات کا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔